بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں خاتون جنت سیدہ حبیب کائنات بنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم سب نے سنا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آج کی گفتگو ہے الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں مت ہونا۔ آیت کریمہ کا مطلب آسان ہے کہ اے لوگو، جس طرح قبلہ کے بدلنے میں اللہ پاک جانچنا چاہ رہا تھا کہ کون نبی کے قدم میں رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، کلمہ گوئی کافی نہیں ہوتی، بلکہ آزمائش کے وقت میں اتباع رسول اور غلامی رسول میں کون کھرا اترتا ہے، اللہ پاک اسی کو پیمانہ حق بنایا اور اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ سنو، میں نے جو تحویل قبلہ کیا، قبلہ کو بدلا، اور بدلنے میں جو بلا چوں چرا مصطفیٰ کی اتباع میں بدل گئے، یہ ایسی حقانیت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، ایک معنی تو یہ ہوگا، اور دوسرا معنی یہ کہ صاحبان توریت اور اے صاحبان انجیل، اے یہودیوں، اے نبی کے دشمنوں، مصطفیٰ کی ذات سراپا حق ہے، اس لیے یہ حق تمہاری سوچ اور فکر کی بنیاد پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس حق کو مانو اور اس میں شک نہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہوا، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس کتاب کو تم بیس بنا کر اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہو یا نصرانی کہہ رہے ہو، وہ کتاب بھی میری ہے، اور اس کتاب میں نے صفات محمدی بیان کیے ہیں، اور ان صفات کے ساتھ جب میرے حبیب تمہارے سامنے موجود ہیں تو پھر تمہارے رب کی طرف سے جو حق ہے، اور تم بھی اس کو اپنی کتاب میں پڑھ کر سمجھ چکے ہو، پھر شک کیوں کر رہے ہو محمد کو ماننے میں؟ فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ یہ تین معنی ہوا۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے سب سے آسان پہلو یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان ہیں، ہمارے وجود اور ہماری حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پازیٹیو رہنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی ایک جملہ کہا تھا، عورتیں اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہیں کہ وہ صرف کچن میں رہے یا کالج میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، بستے کی فکر کرے اور مائیں ٹفن کی فکر کرے، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو، سب سے امپورٹنٹ عقائد، بنیادی عقائد کو وہ جانے، توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، فرشتے کسے کہتے ہیں، جن کسے کہتے ہیں، میزان کیا ہے، حشر کیا ہے، قبر کے عذاب کا تصور کیا ہے، میدان محشر کیوں کر قائم ہوگا،
حساب و کتاب کا تصور کیا ہے؟ یہ بنیادی چیزیں ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا جاننا فرض ہے. ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت. پیسے خرچ کر کر کے کوکنگ سیکھنے جاتی ہیں بچیاں اور بچے، اور آج کل کی ساس بھی تو بس یہی تانا دیتی ہے، کچھ بھی سیکھ کر نہیں آئی. رشتے اور انگیجمنٹ کے وقت پوچھیں گی کہاں تک پڑھی ہیں، اور جب شادی کر کے آئیں گی کھانا ٹھیک سے نہیں بنائی تو کھانا نہیں سیکھ کے آئے کیا؟ پہلے ہی پوچھنا تھا، پڑھائی کے بجائے کھانا ہی پوچھنا تھا کیا کیا بنانے آتا. پوچھتے وقت پوچھتے ہیں کوالیفیکیشن، اور گھر کے وقت پوچھتے ہیں میٹھا بنانے نہیں آتا، کیسی ماں سیکھ کر نہیں آئی. یہ بیس نہیں ہے ماں. عورتوں کی سب سے اہم اور امپورٹنٹ ذمہ داری ہے دینی تعلیم سے آراستگی. یہ ہو گیا تو آٹومیٹک سب ہو جاتا، کیونکہ سب کچھ ہے. اب کھانے کا تذکرہ جب قرآن میں ہے تو اور چیز اس کی تفصیل، اس کا ڈیٹیل نہیں ہوگا قرآن میں. شغف تو پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو دین کے سیکھنے کا، تو انشاءاللہ سب مل جائے گا آپ کو. دین مل گیا تو دنیا بھی مل جائے گی. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. یہ آیت نمبر 147 کا درس ہوا. اس ضمن میں اچھا ایک اور آیت پہلے سن لیجئے پھر آگے کہوں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک پوائنٹ ہے. ہر ایک اپنا اپنا ایک قبلہ تصور کرتا ہے ہر ایک قوم کے لیے. جیسے ابھی دیکھیے نا، وہ پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. اور بیت المقدس بھی عیسائی اور نصرانی یہ سب آپس میں ڈیوائڈ تھے. کوئی مشرقی جانب کو قبلہ سمجھتے، کوئی مغربی جانب کو قبلہ سمجھتے، وہ سب آپس میں بھی مختلف تھے. تو ہر ایک کے لیے وجہہ ایک قبلہ ہے، ایک متوجہ ہونے کی جگہ ہو مولیہا، جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. تو اے عام لوگو، تم قبلہ کے جھگڑے میں یا متوجہ ہونے کے پوائنٹ میں اختلاف نہ کرو. فاستبقوا الخیرات، بھلائی کی طرف پیش قدمی کرو. ارے واہ، بھلائی کی طرف پیش قدمی کرو. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ اپنے اعمال کی کوانٹٹی پر دھیان مت دو، اپنے اعمال کی کوالٹی پر دھیان دو. کہ آپ کا عمل اچھا ہو رہا ہے یا نہیں، اس پر آپ دھیان دو. آپ کا عمل کتنا ہو رہا ہے اس پر دھیان مت دو. بڑی بڑی قوموں کو آپ جانتی ہو، آپ کو تو 60 سال بھی مل جائے تو 20 سال بدماشی میں، 40 سال عیاشی میں، اور 20 سال بہو کی ڈانٹ ڈپٹ سننے میں گزر جاتی. عبادت کب کرے آپ؟ 60 سال بھی آپ کو اگر عمر ملی تو بیسٹ نہیں ہو پاتی. یعنی جب سے بالغ ہوئی تب سے لے کر کے آپ ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تقویٰ کا نذرانہ پیش کرے، ایسا ہے نہیں. تو آپ اگر ہم 60 سال بھی آپ کا بیسٹ مطلب لمحہ فرض کر لیں، تب بھی 400 برس کی عمر سے تو کم ہے نا. پچھلی قوموں کو 400 برس تک بیسٹ عمر ملی، عبادت کی عمر ملی، تقویٰ کی عمر ملی. کنٹینیو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش کیا. صحابہ کرام پوچھ بھی پڑتے تھے، یا رسول اللہ کاش ہمیں اتنی عمر ملتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی کوانٹٹی پیش کرتے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں. تو نبی فرماتے نہیں، تم امت محمدیہ یعنی میری امت ہو، اور میری امت کوانٹٹی نہیں کوالٹی والی پیدا کی گئی. تمہارا ایک عمل، تمہاری ایک عبادت 400 سالہ اعمال پر بھاری ہے. کیا سمجھے آپ؟ اس سے ایک آپ کو یہ بھی عقیدہ ملا، یہ پڑھے تو کتنا ملتا، وہ پڑھے تو کتنا ملتا. آپ پڑھو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ملتا نہیں ملتا یہ آپ سوچو ہی مت. دینے والا اللہ پاک ہے. ارے وہ بغیر پڑھے دینے پر قادر ہے. چوٹی کون سی خدمت کرتی ہے اللہ کی، کون سی نماز پڑھتی ہے، کیڑے مکوڑے کون سی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک اس کو بھی رزق دے رہا ہے. اللہ پاک اس کو بھی دے رہا ہے جو کچھ ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں دے رہا ہے. وہ دینے والا ہی ہے، وہ آپ کے عمل کا منتظر اور محتاج نہیں ہے. ہاں چاہتا ضرور ہے کہ آپ نیک عمل کرو تو آپ کا اسٹیٹس بڑھاتا چلا جائے. یہ ہے اصل. اللہ پاک نے آپ کی نیچر اور آپ کی تخلیق بتایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا، اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے والا بنایا. اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. مطلب بس میری 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 یہ ہے. تو آپ کو جب تک زندہ رہیں اللہ اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جئیں، اللہ ہی کے لیے آپ جئیں، یہ آپ کا مقصد حیات ہو۔ لیکن آپ پرسنٹیج بھی اگر آپ نکالتے ہیں 60 سال کی عمر کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی اگر اللہ کے لیے آپ کا گزر گیا ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو وہ پھر رابعہ بصریہ ہو جائیں گی آج کی بچیاں، آج کی عورتیں اگر 1% بھی، یعنی 60 سال کی عمر میں 45 سال بھی، 15 سال بھی، 4 حصے لگائیں گے تو 15 ہوگا، 1 پوائنٹ 15 سال بھی اگر ہماری عورت کنٹینیو عبادت کرے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مہینے میں 7 دن 10 دن تک، 3 دن 5 دن تک کم سے کم تو آپ کو نماز سے، حج سے، زکوٰۃ سے، نماز وغیرہ سے آپ کو دور رہنا ہی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ سے اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے، کیا پیش کرتی ہو آپ؟ جب ان دنوں میں جب نماز کا موقع نہیں رہتا، کیا پیش کرتی ہو؟ نماز کا موقع بھی رہتا تو بس فرض پڑھ لیے بھاگ جاتے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو اللہ پاک نے، جس کے ایک عمل کو اللہ پاک نے ہزاروں پر، 100 پر، ہر بڑی بڑی کوانٹیٹی والی قوم پر عمل کے اعتبار سے بلندی عطا کیا تھا، وہ قوم اپنے عمل کے اسٹیٹس کو کیوں بھلا دی ہے؟ کیوں کٹوتی کرتی ہے؟ کیوں کٹ پیس پیش کرتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ پاک کو نہیں دھوکہ دے رہی ہوا، اللہ پاک کو دھوکہ نہیں۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے، آپ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے، مریں گے تب بھی جانتا ہے، ہر طرح سے جانتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں نے عقل دیا، صحیح یوز کرو، آنکھ دیا، صحیح استعمال کرو، ہاتھ پاؤں دیا، صحیح استعمال کرو۔ آپ ہرگز یہ نہ کہنا کہ ہم مجبور ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ لکھا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اگر بات ایسی ہوتی تو آپ کو عقل اللہ نہیں دیتا، جانور بنا دیتا۔ جانور کو سوچ سمجھ نہیں ہے، اس لیے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آپ کو سوچ دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اس لیے آپ سے پوچھ گچھ ہے، اس لیے آپ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، اور جب پوچھے گا تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ایک قوم گزری ہے، جس قوم کا ایک شخص تھا جو تقریباً 300 یا 400 برس تک عبادت کیا۔ جب انتقال ہوا، اللہ پاک نے کہا لے جاؤ اس کو میرے فضل سے جنت۔ اس نے کہا جاتے جاتے اے اللہ فضل سے کیوں؟ 400 سال، تقریباً 300 سال کی کوانٹیٹی ہے میرے پاس عبادت کے اعتبار سے۔ بے ریا عبادت کی ہے میں نے، بے دیکھے کی عبادت، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عدل سے مجھے بھیج۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتے اس کی ایک آنکھ نکال اور ایک ترازو کے پلڑے پر رکھ، اور 400 سال کی عبادت دوسرے ترازو کے پلڑے پر رکھ۔ آنکھ نکالی گئی، رکھا گیا، 400 سال کی عبادت پر وہ ایک آنکھ بھاری نظر آنے لگی۔ اب اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مسکرا کر فرماتا ہے میں نے 2 آنکھ دیا ہے، ہاں، 2 پاؤں، ہاں، پورا جسم دیا، ہاں، کیا کیا دیا، کتنا کھائے، سب میں نے دیا، ہاں۔ ایک آنکھ کے برابر تیری یہ 400 سال کی کوانٹیٹی والی عبادت نہیں ہے برابر۔ اب عدل تو برابر کو بولتے نا، اب کیا کرنا، تیری ایک آنکھ بھی قابل نہیں ہے جنت جانے کے، تو عدل یہ کہتا ہے کہ پورا جسم تیرا جہنم میں جائے۔ اب تو کچھ بھی نہیں بول رہا، اے جہنم کے فرشتوں لے جاؤ، اور جب لے جانے لگے تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگا، مڑ مڑ کر دیکھ رہا۔ پھر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بلاتا ہے، بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے جاؤ عدل سے، دیکھ رہے ہو کیوں؟ کہا اللہ عدل تو دیکھ لیا میں نے، اب رحم دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا ہے کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ اے اللہ یہ دیکھنے کے لیے میں تیری طرف بار بار مڑ کر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اے فرشتوں جاؤ میرے رحم و کرم اور فضل سے اسے جنت دے دو۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کی مقبولیت کا راز۔ کوانٹیٹی وہاں نہیں چلتی، وہاں آپ خود کوالٹی بن کر، اور آپ کا عمل بھی کوالٹی بن کر کے جائے اور پیش ہو، تب جا کر کے قابل قبول ہے۔ اللہ پاک کی بندیوں محسوس کرو، اور یہ تمہید اس لیے میں باندھ رہا ہوں کہ آنے والا جو لمحہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔
रजब के महीने में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों कर करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है रजब, शाबान, रमजान, तीनों महीना कंटिन्यू। रजब ये हुर्मत वाला और अजमत वाला महीना है, अल्लाह पाक के नजदीक बड़ी अजमत है, यहाँ तक के हिंदू और कुफार भी इनकी ताजीम करते थे इस महीने की। तो सोचिए पूरा महीना एक एक सेकंड को मिलकर के ही तो महीना बना है ना, कोई एक दिन खास तो नहीं है। लोग बस 27 रजब को रोजा रख लिए और छठी बना लिए, समझ लिए कि रजब की ताजीम हो गई। नहीं, रजब का चांद देखते ही एक एक सेकंड काबिल एहतराम है, एक एक सेकंड हुर्मत वाला है। इसलिए चांद भी देखना, चांद के बाद का एक एक लम्हा एक हदीस पाक से सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। कितना उम्दा कनेक्शन है, देखा आपने, अल्लाह रसूल और आप, अल्लाह रसूल और उम्मत मोहम्मदिया। क्या मतलब है इसका, रजब अल्लाह का महीना है? मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को इसी मुकद्दस महीने में अपनी बारगाह में बुलाया, मेरा महीना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा हबीब आने वाला महीना शाबान मेरे हबीब का महीना है। उसमें उसका राज क्या है? उसका राज यह है कि हबीब आजम फरमाते हैं कि शाबान में मेरे आमाल पेश किए जाते हैं, उम्मत के आमाल पेश किए जाते हैं, नए रजिस्टर दिए जाते हैं फरिश्ते को। साल भर तक जो करे थे वो पेश हो जाता, फिर एक नया रजिस्टर दिया जाता। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि साल भर तक हमें क्या करे, अब आपके पास बस 1 महीना 1.5 महीना, उससे भी अब कम महीना, अब क्या करे वो तो खैर भूल ही जाओ। उसके लिए रोए तो रोना भी माशाल्लाह इबादत ही है, तौबा करे तब भी इबादत ही है। लेकिन आने वाला महीना 1 महीने और 1.5 महीने का जो आपके पास वक्त है, उसके लिए आपको क्या करना, नया रजिस्टर अल्लाह पाक देने वाला है। एक बात, रजब अल्लाह का महीना है, आप इसी लफ्ज पर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह तेरा महीना, महीना तो सब तेरा है, लेकिन रजब को अपना महीना खास कहने का राज और वजह क्या है? मैं समझता हूं कि यही राज है कि इस महीने में अल्लाह पाक करम ही करम नाजिल फरमाता, रहम ही रहम नाजिल फरमाता। अब क्यों न करम नाजिल करे, यही वो महीना है जिसकी वजह से आप नमाज पढ़ रही हो। इसी महीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह पाक ने बुला करके मेराज में नमाज का तोहफा दिया। यही वो महीना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सबसे ज्यादा जब तकलीफ में हुए, सबसे ज्यादा जब गमज़दा जाहिरी तौर पर हुए, अल्लाह पाक ने गम को दूर करने के लिए अर्श पर बुलाया, लामकां पर बुलाया, सैर व तफरीह कराया। गर्जे के इस महीने में फयूज़ो बरक़ात की मैं कहूं अपने हिसाब से तो रब ने इंतहा फरमा दी है। हालांकि अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कोई इंतहा का पहलू ही नहीं है, वो बेहद है, उसके औसाफ, उसके कमालात, उसकी अताएं बेहद हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब को लामकां पर बुलाया, मेराज में बुलाया, नमाज का तोहफा दिया। अच्छा, तोहफा नमाज का रसूल को दिया, लेकिन ये नहीं फरमाया मेरे हबीब जब उम्मती नमाज पढ़ेगी तो मेरी आंख को ठंडक पहुंचेगी। नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत जब नमाज पढ़ती है तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है, नहीं हुजूर खुश होते हैं नमाज से। ये नमाज का तोहफा भी बता रहा है कि अल्लाह पाक वो तोहफा दे रहा है जिसमें मुस्तफ़ा की खुशी है। वाह, देखा आपने। तो हमारा मकसद हयात, हमारी जिंदगी का मकसद रज़ाए मुस्तफ़ा और रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो माँ, आने वाले महीने का इस तरह से आप इस्तकबाल करो। छोड़ो गम और गिला, छोड़ो शिकवा, छोड़ो शिकायत, छोड़ो तकलीफें। आज अपने इंडिया के हालात क्या हैं आप अपनी आंखों से देख रही हो। ये वो सरजमीन है जहां कमोबेश 700-800 बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। उसकी गवाही आज हमारे ताजमहल, आज हमारे बड़े बड़े जितने भी आप देख रहे हैं, सारी चीजें गवाही दे रही हैं। लेकिन आज इन तमाम को मिटने की साजिश रची जा रही है। वजह क्या है कि आज आप हम सब खुद अपनी अजमत को खो बैठे हैं, इस्लामी स्टेटस को भुला बैठे हैं, हमारी रूहानियत चली गई है, बुजुर्गों से इंसिलाह खत्म हो गया है। वो माएँ जो घर में बैठकर मुसल्ला पे बैठती थी और रब्बुल आलमीन का करम इंतजार फरमाता था,
کہ مانگے میں دوں، ہاتھ اٹھائے میں دوں۔ آج ہماری عورتیں کیا مانگتی ہیں؟ فلم کے ٹکٹ مانگتی ہیں، ٹی ویاں مانگتی ہیں، موبائل اگر آج گفٹ کیا جائے اتنی خوشی ہوتی ہے پتہ نہیں، لیکن اگر قرآن کوئی گفٹ کر دے تو پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ بھی اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے سمویدھان کو، تمہارے قانون اور لا کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہاری فکری نہج کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہارے شعور کو؟ ماں، کھوئی ہوئی عظمت کو واپس کرنا ہو اور گئے ہوئے انسان اور گئے ہوئے لوگوں کو، اپنی اصلوں کو، اگر ان کی روحانیت کو خوش کرنا ہو تو بدل ڈالو اپنی فکروں کو، بدل ڈالو اپنی زندگیوں کو۔ موبائل پر خوش مت ہو، خوش ہونا ہے تو قرآن کو چوم کر خوش ہو۔ اے اللہ، یہ وہ قرآن ہے جو گواہی دے گا میدان محشر میں، مولا اس نے تیری تلاوت کی ہے، اس نے تیرے کلام کی تلاوت کی ہے، میں شفاعت کرتا ہوں مولا، میری شفاعت ان کے حق میں قبول کر کے جنت نصیب فرما۔ قرآن تیری شفاعت کرے گا، روزہ تیری شفاعت کرے گا، نیکیاں تیری شفاعت کرے گا۔ ماں، ہرگز آج جو ٹائم پاس کرنے کے لیے، آج 5 بچیاں گھر میں رہتی، 5 کے پاس الگ الگ موبائل ہیں۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کو رسول پاک نے فرمایا تھا محبت سے دیکھو اپنی ماں کو، دیکھو گی تو حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب دوں گا۔ آج محبت سے اگر کوئی دیکھتی ہے تو موبائل کے اسکرین ٹچ کو دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو گئی، اس میں سیلفی صحیح آ رہا ہے یا نہیں، اس میں ویڈیو آڈیو صحیح آ رہا ہے یا نہیں، اس کی کلیئرٹی صحیح ہے یا نہیں۔ آج یہ دیکھتے ہیں۔ کہاں سے تمہارے وجود اور کہاں سے تمہاری ادائیں، کہاں سے تمہاری فکر، کہاں سے تمہاری آنکھوں میں برکتیں ہوں گی۔ رسول پاک کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی ایسی آنکھ لے کر جاتا جو آنکھ برائی کو ظاہری طور پر دکھ گئی ہو، دیکھنا کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے، تو فرمایا جاتا تھا میں کیسی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں جس نے برائی کو دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، آج ہماری آنکھیں برائی دیکھتی نہیں، برائی کا احساس کرتی ہیں، محسوس کر کے اس کو فالو کرتی ہیں، اس کو اتباع کرتی ہیں، اس کو اپنے پاس رکھتی ہیں۔ آج اگر چیک کیا جائے تو آپ کے موبائل آئیکن لوگوں پر گنبد خضرا بہت کم ہوگا، کعبہ بہت کم ہوگا، اچھے کپڑے کے ساتھ، یا تو بیٹی والی ہو تو بیٹی کی تصویر ہوگی، بیٹے والے ہو تو بیٹے کی، یا بوائے فرینڈ کی ہو تو بائے کی، یا بائے کی، یہی سب کی تصویریں ہوں گی۔ کہاں سے تمہارے کو ثواب ملے گا؟ کہاں سے تمہاری زندگی بدلے گی؟ اللہ، کل بھی کہتی تھی رابعہ بصریہ، رحمت خدا لرز اٹھتی تھی، اور آج بھی اللہ کہہ رہی ہو، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آج بھی اللہ اللہ بول رہی ہو، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کل بھی آنسو گرتے تھے، آج بھی آنسو گر رہے ہیں۔ کل کے آنسو فرشتے اٹھاتے تھے، اور آج کے آنسو ماں باپ بھی پوچھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ماں باپ کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، خود سے گرا رہی ہو، خود سے پوچھ رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تم دنیا دار دوستوں کی بے وفائی پر رو رہی ہو۔ کل مصطفیٰ ناراض ہوتے تھے تو روتے تھے، کل اللہ کے ولی ناراض ہوتے تھے روتے تھے، ماں ناراض ہوتی تھی تو روتی تھی، بزرگان دین ناراض ہوتے تھے تو روتے تھے، تو اس آنسو کی قدر ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ماں، بدل ڈالو اپنی فکروں کو، بدل ڈالو اپنی سوچ کو، بدل ڈالو اپنے شعور کو، بدل ڈالو اپنی عقل و خرد کو۔ اگر گھر میں برکتیں چاہتی ہو، تمہاری پوزیشن پیدا ہوتے ہی رحمت کی ہے، تمہاری پوزیشن بالغ ہوتے ہی برکت کی ہے، تمہاری پوزیشن شادی کرتے ہی عظمت کی ہے، تمہاری پوزیشن ماں بنتے ہی جنت کی ہے، تمہاری پوزیشن مرتے ہی دخول جنت کی ہے۔ تمہاری کوالٹی تو دیکھو، تمہارے ایک سیکنڈ میں رحمت، برکت، عظمت، جنت سب کچھ ہے۔ اب اتنی عظمت ملنے کے باوجود تم کیوں کھو گئی ہو؟ کبھی تم نے احساس کیا کہ رسول نے کہا ہے جن کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، وہ 3 بیٹیاں جنت کے لیے، جہنم کے لیے ڈھال بن جائیں گی اور دخول جنت کا سبب بن جائیں گی ماں باپ کے لیے؟ کبھی سوچی ہے تم نے؟ آج ہماری بیٹیاں بالغ ہونے کے قریب رہتی تو جہیز کی فکر رہتی ہے، سوچ رہتی ہے، چیخ پکار ہوتی ہے، قرضے کا تصور رہتا ہے، خیال رہتا ہے۔ کاش ان بیٹیوں کو تم رحمت کا تصور کر کے اگر تم رکھتی تو خدا کی قسم رسول کے تصور میں رحمت ضرور تمہیں ملتی، برکت ضرور تمہیں حاصل ہوتی۔ لیکن تم نے اپنی سوچ کو، بیٹیوں کی پیدائش کو، ان کے بالغ ہونے کو، ان کی شادیوں کے مسئلے کو اتنا پیچیدہ کر دیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ بس واقعی تم ہی ہو پیدا کرنے والی اور تم ہی ہو اس کی سب کچھ دیکھ ریکھ کرنے والی۔ نہیں ماں،
تیری زندگی جیسے رب نے کاٹا ہے تجھ سے اچھی زندگی دے گا تیری بیٹی کو اگر تو نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اگر تو نے اللہ کی رحمت سے امید کیا۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کی زندگی میں نکھار آئے، امید ہے آج کی اس گفتگو سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے۔ قرآن کی تلاوت کرو، گھر میں سلام کا ماحول قائم کرو، چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں، ماں پہلے داخل ہو تو ماں سلام کرے، بیٹی کو ویٹ کرنے بیٹی کا کہ سلام کا انتظار نہ کرے۔ تربیت دینا ہو تو تربیت بعد میں دو، بستر پہ دو کہ بڑوں کو سلام کیا کرو بیٹی، لیکن جب گھر گھسو تو تم بھی سلام کرو، سلام کا جواب نہ دے تب ڈانٹو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اس طرح سے ماحول قائم کرو، چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم کرو گی تو انشاءاللہ ہر ایک اپنے اسٹیٹس کو سمجھیں گی، ہر ایک اپنی عزت اور وقار کو بحال رکھیں گی۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، ہماری ماں اور بہنوں کو برکتوں کی زندگی نصیب فرمائے، رحمتوں بھرا ہر لمحہ نصیب فرمائے، ہر آرزو اور خواہش کی تکمیل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔